ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر نوح کے بعد ہم نے بہت سے پیغمبروں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، بس وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اس طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ حضرت نوح کے بعد جاری رہا۔ حضرت نوح کے بعد جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ نجات پائے تھے وہ لوگ سب مومن تھے۔ پھر مومنین کا سلسلہ، ایمان والوں کا سلسلہ ایک مدت تک تو چلتا رہا، پھر نسل بعد نسل پھر انحراف آ گیا، پھر دوبارہ انحراف آیا۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ شروع میں لوگ فطرت کے اوپر قائم تھے، انحراف آیا، حضرت نوح کے زمانے میں شریعت سازی ہو گئی، پھر انحراف آیا، پھر انبیاء مبعوث ہو گئے، انبیاء مبعوث ہوتے رہے، لیکن لوگوں نے ان تمام انبیاء کی تکذیب کی، سب کی تکذیب۔ فجاؤوہم بالبینات، تمام انبیاء بینات لے کر آئے، واضح نشانی دلیل لے کر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فرض واجب ہے کہ وہ کسی کو لوگوں کے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو وہ دلیل دے کر بھیجتا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں بھیجتا۔ جاؤہم بالبینات، بینات لے کر آتے ہیں۔ معجزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجزہ ابتدائی طور پر دیا جاتا ہے اپنے دعوی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے، دلیل کے طور پر معجزہ کے ساتھ دعوی نبوت ہوتا ہے، بغیر معجزے کے خالی دعوی نبوت نہیں ہوا کرتا۔ فجاؤوہم بالبینات، وہ بینات کے ساتھ آ گئے۔ ان ابتدائی معجزے کی یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں۔ ابتدائی معجزے کی تکذیب کرنے کے بعد کہتے نہیں اس معجزے کو ہم نہیں مانتے، ہمارا جو مجوزہ معجزہ ہے وہ پیش کرو، ہم جس معجزے کی تجویز دیتے ہیں وہ پیش کرو۔ تو بعض انبیاء کے لیے وہ مجوزہ معجزہ بھی دے دیا گیا، مجوزہ معجزہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن پھر تکذیب کرتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے۔ مجوزہ معجزے کے بعد جب نہیں مانتے تو پھر اس قوم کے اوپر تباہی آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، قانون ہے، ہمیشہ انبیاء اور اس کے امتوں کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ابتدائی معجزہ دیا گیا، اس کا انکار کیا، پھر مجوزہ معجزہ، اس کے انکار پر عذاب نہیں آتا۔ ابتدائی طور پر خود اللہ نے جو معجزہ دیا ہے اس کے انکار پر عذاب نہیں آتا، لیکن مجوزہ جو ان مطالبہ ہوتا ہے اس مطالبے پر معجزہ دکھایا گیا اور پھر انکار کیا، پھر مہلت نہیں ملتی۔ جی اصلا اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ عمل ہے اس کائنات کے لیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا فجاؤوہم بالبینات، ان کے پاس بینات، واضح دلیل، معجزہ لے کر کے آئے، انہوں نے اس پر ایمان نہیں کیا۔ سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے ایمان نہیں لایا، پھر مجوزہ معجزہ بھی دکھا دیا، پھر بھی ایمان نہیں لایا، وہ بینات لگتا ہے مطالبے والا معجزہ ہے۔ فجاؤوہم بالبینات، انہوں نے جو معجزہ مانگا تھا وہ بھی پیش کیا، لیکن فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، پہلے معجزے کی تکذیب کر چکے تھے، اب دوسرے معجزے پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہ سیاق سے ایسا پتہ چلتا ہے فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، جس کے وہ پہلے تکذیب کر چکے ہیں، جی اس کے دوسرے معجزے سے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جب وہ دوسرے معجزے پر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ دلوں پر مہر لگاتا ہے، اس کی میں وضاحت بہت پہلے مرتبہ کر چکا ہوں کہ جب لوگ قابل ہدایت نہیں ہوتے اللہ ان سے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہدایت دینے کا سلسلہ بند کرتا ہے۔ ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جب اللہ نے ہدایت بند کر دی تو پھر کوئی اور ہدایت لینے کا ذریعہ نہیں ہے، دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔